ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میرے استاد نے تحقیق کی ہے، اس کے پاس دلائل ہیں کہ امیر معاویہ اور اس کے خاندان نے فتح مکہ پہ ڈر کر خوف سے کلمہ پڑھا تھا اور یہ اسلام کا دشمن تھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کے استاد کی تحقیق ہوگی تو ایک بات تو بتائیے کہ اگر کوئی ایسا آدمی جو دشمن ہو کسی ملک کا، وہ ملک اس کے حوالے کر دیا جائے اور اس کو وقت بھی ملے، ٹائم بھی ملے، طاقت بھی اس کے پاس ہو، اس کی چلتی ہو، تو وہ ملک کا کیا حال کرے گا؟ تو کہتا ہے کہ وہ ملک کا بیڑا غرق کر دے گا۔ تو میں نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 23 سال تک سلطنت اسلامیہ ان کے حوالے کی گئی تو ملک بڑا، اسلام نے ترقی کی، اسلام کی حدیں جو ہیں وہ بڑی یا کم ہوئیں یا اتنی ہی رہی۔ تو ایسے وہ ایک جھٹکے سے میری طرف دیکھنے لگتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر دلائل کی بات کرتے ہو تو دلائل تو ہیں۔ کہتا ہے وہ کیا؟ میں نے کہا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس فرمان ہے کہ 3 ادوار بہترین ادوار ہیں، ایک میرا دور، ایک میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور، اور ایک تبع تابعین کا دور۔ تو میں نے کہا یہ چلتے ہیں تبع تابعین کے دور کو لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر ایسے ایسے لوگوں کی ذمہ داری لگائی، ڈیوٹی لگائی جو ماہر تھے انٹیلیجنس کے۔ انہوں نے ایک ایک شخص کا ڈیٹا اکٹھا کیا، جو فاسق تھا، جو فاجر تھا، جو اسلام دشمن تھا، ان سے انہوں نے روایات کو نقل نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات سے روایات احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ ہاں ملتے ہیں۔ میں نے کہا ان کی نظر میں جو بہترین ادوار میں تیسری پوزیشن پر ہیں، ان کی نظر میں امیر معاویہ مسلمان ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا دور آتا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، جو دوسری پوزیشن پہ ہیں۔ یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات نے پورے کا پورا ملک ملت اسلامیہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ تو یہ جو دلائل ہیں جو آپ کے استاد کے پاس ہیں، کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دلائل کا نہیں پتہ تھا؟ تو ایسے چونکتا ہے۔ میں نے کہا اگر تو پتہ تھا تو پھر جان بوجھ کر ملت اسلامیہ اسلام کے دشمن کے حوالے کیا، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہ متفق ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات پہ۔ اس کے بعد میں نے کہا ایک اور بات ہے کہ جتنے بھی مورخین ہیں، محدثین ہیں، وہ متفق ہیں اس بات پہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس دور میں جو تقریباً 6 ماہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات گورنری کا عہدہ سنبھالے ہوئے تھے، اور گورنر کا عہدہ کچھ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ جو دلائل تمہارے استاد کے پاس ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دلائل کا پتہ نہیں تھا؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ نہیں تھا؟ یہ ڈر کے اسلام لایا ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مقدس دور میں یہ گورنر رہے، تو کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ آدمی اسلام کا دشمن ہے؟ اور اس سے آگے یہاں کوئی بچ نہیں سکتا، یہاں پر چھاننا بہت باریک ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کے دور اقدس میں یہ گورنر رہے، تو کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات جو علم کا سمندر ہیں، ان کو اس بات کا یہ پتہ نہیں چلا کہ امیر معاویہ جو ہے یہ اسلام دشمن ہے؟ اس سے آگے چلتے ہیں، جب مکہ فتح ہوتا ہے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ اس کو کاتب وحی کے عہدے پر رکھیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کے عہدے پر فائز کر دیا۔
تو کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ ڈر کر اسلام لائے ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں؟ اس سے آگے چلتے ہیں۔ تو کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی مقرر کیا؟ یہ وہ سٹیج ہے، یہ وہ ایک اہم عہدہ ہے جس پہ ملت اسلامیہ قائم ہے قیامت تک کے لیے، وحی کا معاملہ۔ تو یہ کیا مذاق ہے کہ وحی لکھنے کے لیے ایسا شخص جو اسلام میں داخل نہیں، جس کے اندر اسلام نہیں، جو ڈر کر مسلمان ہوا، جو اسلام کا دشمن ہے، وحی اس کے حوالے کر دی جائے؟ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت کی مقدس ذات نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا یہ پیغمبر میری مرضی کے بغیر دینی امور کے اندر کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عہدہ وحی، کاتب وحی کا عہدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ کس کی مرضی سے؟ رب کی مرضی سے۔ تو محدثین کو یہ خبر نہ ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر نہ ملی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہ چلا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہ چلا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہ چلا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ نہ چلا، اور رب تعالیٰ کی مقدس ذات کو بھی پتہ نہ چلا کہ یہ اسلام کا دشمن ہے، ہم اس کو کس عہدے پر بٹھا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی راضی ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آؤ ایک آخری کیل کو، آخری جو ہے وہ چوٹ لگاتے ہیں۔ رب بھی راضی، رب کا پیغمبر بھی راضی، خلفائے راشدین کے 3 مقدس ہستیاں بھی راضی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی۔ تو بات یہ ہے کہ یا تو آپ کا استاد جھوٹا ہے یا نعوذ باللہ۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں اب چناؤ کرنا ہے، اگر تمہیں اپنے استاد کی باتوں پہ اتنا بھروسہ ہے، اتنے تمہارے پاس دلائل ہیں، تو یہاں پہ چناؤ کرنا ہے کہ ایک طرف جھوٹ ہے، کس کو جھوٹا کہو گے؟ ان ہستیوں کو یا اپنے استاد کو؟ اب میں نے کہا کرو فیصلہ، بڑا تمہیں بولنے کی عادت ہے، جھٹ بٹ فسبے لگاتے ہو، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ہستیوں پر جرا کر کے تمہیں بڑا سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا اب کرو فیصلہ۔ اب میں نے دیکھا وہ گھور تو بڑی دیر سے رہا تھا، بول کچھ نہیں رہا تھا، تو اس کی آنکھوں میں 2 آنسو گرتے ہیں اور اس کے دامن میں جذب ہو جاتے ہیں، آنکھیں اس کی لال تھیں۔ تو وہاں پر میں نے ایک شعر کہا، وہ کیا؟ میں نے کہا ان اکھیاں دی لالی اے دس دیے روئے اسی نہیں روئے تسی بھی ہو۔ میں نے کہا فیصلہ تم نے کرنا ہے، یا ان کو سچا کہو یا اس کو جھوٹا کہو، باقی اللہ حافظ تو کہتا ہے کہ آپ نے تو میری ساری الجھنیں دور کر دی۔ میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے حوالے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔